امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع کے دوران جرمنی میں فوجیوں کی تعداد کم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جرمنی میں تعینات امریکی فوجیوں کی ممکنہ کمی کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جلد فیصلہ متوقع ہے۔ یہ بیان جرمن چانسلر کی جانب سے ایران جنگ پر کی گئی تنقید کے بعد سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایرانی قیادت کے ہاتھوں پوری امریکی قوم کی تذلیل ہو رہی ہے اور امریکہ کے پاس ایران جنگ سے نکلنے کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیانات، اتحاد سے نکلنے کی دھمکی، اتحادیوں سے خفگی، یورپ میں سیکیورٹی کے حوالے سے نئی بحث کو جنم دے رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیٹو کیا ہے؟ نیٹو دراصل نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا مخفف ہے۔ یہ ایک فوجی اور سیاسی اتحاد ہے جسے سن 1949 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد مغربی ممالک کو ایک اجتماعی دفاعی نظام کے تحت متحد کرنا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ میں سیکیورٹی کا بڑا خدشہ سوویت یونین کے پھیلاؤ سے تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر امریکہ اور یورپی ممالک نے مل کر ایک دفاعی اتحاد بنایا۔ اس اتحاد میں سب سے پہلے 12 ارکان امریکہ، برطانیہ، بیلجیم، کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، آئس لینڈ، اٹلی، لگزمبرگ، ہالینڈ، ناروے اور پرتگال تھے۔ بعد میں یہ اتحاد مسلسل پھیلتا گیا۔ سن 1952 میں یونان اور ترکی شامل ہوئے۔ سن 1955 میں مغربی جرمنی اس کا حصہ بنا۔ 1989 میں سرد جنگ کے خاتمے کے لیے ایک انتہائی اہم سال تھا، لیکن اسی سال نیٹو اتحاد میں کوئی نیا ملک شامل نہیں ہوا تھا۔ 1989 میں دیوار برلن کو توڑ دیا گیا۔ یہ دیوار 28 برس 2 ماہ اور 7 دن تک مشرقی اور مغربی برلن کے درمیان آہنی پردے کا کام کرتی رہی۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا تو اس کے ساتھ ہی وارسا پیکٹ بھی ختم ہو گیا۔ وارسا پیکٹ دراصل سوویت یونین اور اس کے اتحادی ممالک کا فوجی اتحاد تھا جو 1955 میں نیٹو کے مقابلے میں بنایا گیا تھا۔ اس میں 8 ممالک شامل تھے۔ وارسا پیکٹ یہ ایک نظریاتی اور عسکری بلاک تھا، جبکہ نیٹو ایک وسیع تر مغربی سیکیورٹی اتحاد ہے جس نے خود کو سرد جنگ کے بعد نئے عالمی حالات اور دہشت گردی جیسے مشترکہ خطرات کے مطابق ڈھال لیا۔ نیٹو سن 1999 کے بعد سے اس نے سابقہ مشرقی بلاک کے ممالک کا بھی خیر مقدم کیا۔ مونٹینیگرو جون 2017 میں اس کا حصہ بنا، 2023 میں فن لینڈ اور 2024 میں سویڈن اس کا 32واں اور آخری ممبر بنا ہے۔ امریکہ اس اتحاد کا سب سے طاقتور رکن سمجھا جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ فوجی طاقت فراہم کرتا ہے، نیٹو کے اخراجات میں بڑا حصہ ڈالتا ہے، عالمی سطح پر نیٹو کی قیادت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ نیٹو سے نکل جائے تو کیا نیٹو باقی رہ سکے گی یا یہ تاریخ کے صفحات میں دفن ہو جائے گی؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ امریکی صدر کے لیے فوری طور پر نیٹو سے نکلنا آسان نہیں، کیونکہ اس کے لیے امریکی سینٹ میں 2/3 اکثریت یا کانگریس کی منظوری درکار ہوتی ہے، تاہم اگر امریکہ نیٹو میں اپنا کردار محدود کرے تو یورپ میں موجود تقریباً 84,000 امریکی فوجیوں کی واپسی ہو سکتی ہے، فوجی اڈوں کی بندش کا امکان ہے، دفاعی تعاون میں کمی ہو سکتی ہے اور یورپی ممالک کو اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا۔